اور ناظرین کرام یہ دیکھیے آج بھی اسی ٹیم جاچا حاضر ہوئے ہیں جناب صبیر منزل سید محمد صادق رضوی وال سید ظہیر حسین رضوی مکان 786 سادات 46 ضلع گریٹر نوئیڈا، جو کہ پورا نوئیڈا میں یہ انور بھائی کا مکان ہے جس پر ماشاءاللہ ابھی ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس مکان پر ماشاءاللہ۔ اور السلام، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں ماشاءاللہ 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں، کافی بڑا اہتمام ہے لیٹرنگ باتھ روم کا اور دیگر یہاں جو پروگرام چل رہا ہے آئیے اس کو ایک بار دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے مجلس کا پروگرام یا نظر حاضری کا پروگرام رکھا ہے۔ وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کا خیال لوٹ لیں گے میرے بعد، یہ گھر بد افعال منہ سے جلو شکر نہ کچھ بولیوں لیں گے جو ردا چہرے ورنہ مر جائے گی رو رو کے سکینہ غمگی بن میرے چھاتی کے، اس کو کبھی نیند آئے نہیں، کل میں اب پاؤں دھرے گا میرے چھاتی پہ لائی۔ کون اس بچی کا مجھ کو معلوم ہے جو دوسرے دیں گے دشمن ہے، غضب باندھ کے چھوٹے سے ہاتھوں میں رسم چھوڑو بابا مجھے کہہ کر جو یہ چلائے گی، ابر میں فاطمہ کے تڑپ جائے گی۔
अनगिनत अज़ाब के साथ। सहर हुई तो हुआ इब्ने बूतराब के साथ। रात रहा अनगिनत अज़ाब के साथ। सहर हुई तो हुआ इब्ने बूतराब के साथ। गले से हुर को लगाकर हुसैन कहने लगे, अब इसका नाम भी लेना तो जी जनाब के साथ। गले से हुर को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब इसका नाम भी लेना तो जी जनाब के साथ कि मेरे अली के सिवा बूतराब कोई नहीं। ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं। मुराद मांगने जोगीपुरा में आए हैं, यहाँ फकीर है सारे नवाब कोई नहीं। ये अलग बात के पानी की तलबगारी थी, पीर की इज्जत पे भी असगर की हंसी जारी थी। बेशक शेख की मजलिस में भला कैसी अना कैसा गुरूर, हम न थे जब भी ये दुनिया में हम न थे जब भी ये दुनिया में अदाकारी थी। और हुर को यूं ही नहीं सरवर ने लगाया था गले, जंग से पहले ही ये जीत की तैयारी थी। जंग से पहले ही ये जीत की तैयारी थी। सारी दुनिया में उसे करबो बला कहते हैं। जिंदगी जीती थी और मौत जहां हारी थी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى. آپ حضرات سے معتبرانہ گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرماتا ہے اور وہ محمد صادق ظہیر حسین اور فاطمہ بنت محمد مہدی کے آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس عبادت کا شرف جو آپ لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے، پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے۔ نجف ہند جوگیپورا میں ہم اپنے خیال میں بھی نہیں لا سکتے تھے اس بیابان جنگل میں مولا کے چاہنے والوں کا یہاں اتنا بڑا ہجوم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ बेशक اور الحمدللہ اور چھوڑس کو بھی شرف حاصل ہونا چاہیے کہ مومنین اس جگہ پر آ کر مولا کے عزادار ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی اس سزا کو قبول فرمائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کی نجف اشرف نہیں آ سکتا تو وہ کربلا کی نجف اشرف کیسے آ سکتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد سلام ہو ان بندوں پر، سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں کچھ منتخب بندے ہیں۔ اللہ کی نظروں میں منتخب جو بندے ہیں وہ لائق سلام ہیں، جن کو ہم لائق سلام سمجھتے ہیں وہ اور ہیں۔ اللہ کی نظروں میں جو لائق سلام ہے وہ اور ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دنیا کے مرہون منت ہوتے ہیں، لیکن جن کو اللہ لائق سلام سمجھتا ہے وہ رہتے تو زمین پر ہیں لیکن جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ میں سلوات کو پڑھ دے وہ رہتے تو زمین پر ہیں لیکن جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے لباسوں پہ مت جانا، ان کے گھروں پہ مت جانا، لیکن عزیزان محترم وہ گھر ایسا بنا دیتے ہیں
اگر دنیا کا بادشاہ وقت پوچھتا ہے کہ بہلول کیا کر رہے ہو تو وہ یہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان بنا رہا آپ تو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب فرش عذاب بھی جاتی ہے تو جنت کے مکین آ جاتے ہیں. تو عزیزان محترم جب انور بھائی کے مکان میں جو مجلس منعقد ہو رہی ہے کہ دعا مانگیے آپ کے لیے اللہ یہاں پر وہ جگہ معین کر دے. پروردگار چاہتا ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھو 10 قدم میں ہموار کر دوں گا. اللہ کا بندہ ہے وہ, اس کے لباس پہنا چاہیے. فوراً پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, کہا جنت میں مکان بنا رہا ہوں. معرفت تھی, کہا بیچو گے, کہا بیچوں گا, کہا کتنے میں, 1 دینار میں. جنت بک گئی, کس میں بکی, 1 دینار میں, کیونکہ معرفت اسے بھی تھی, معرفت اسے بھی تھی. دونوں کا سودا ہو گیا, دونوں کا سودا غائبانہ چیز پر ہوا ہے, کیونکہ غائب پہ یہ بھی ایمان رکھتا ہے, غائب پہ وہ بھی ایمان رکھتا ہے. تو جب غائب پہ ایمان رکھتا ہے تو جنت زمین پہ آ جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. جنت کا سودا زمین پر ہو گیا اور جنت بک گئی. لیکن جب اگلے روز آیا, کسی نے سوچا کہ آج کیا ہو رہا ہے, تو تاریخ میں آپ مجھ سے بہتر جانتے, سب جانتے. جب خام میں دیکھا گیا اور روک دیا گیا جنت میں جانے کے لیے, کہا کس کا محل ہے, کہے تو میری بیوی کا نام ہے. کہا ہوگا نام, یہاں رشتہ داری نہیں چلتی. بھائی ابھی جو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے نا, اب جناب سے نام لینا, سب رشتہ دار ایک طرف, علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ دے محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی. اب پھر اگلے روز رات پوری کیسے بتائی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اگر کسی کو ٹینشن کام کی ہو یا رات کو نیند نہیں آتی, جو پڑوسن ہوتی ہے نہیں, تو وہ بھی کہتی ہے بے چین کیوں ہو, کام نہیں مل رہا ہے یا کام اتنے کا مل گیا ہے. تو عزیزان محترم کتنی ٹینشن ہوتی ہے. یہاں تو پوری جنت کا معاملہ تھا, پوری رات بے چینی میں گزر گئی. جب گزر گئی تو کہا کیا بات ہے, کہا وہی چلیں گے جہاں کل گئی تھی. کہا کیوں, کہا معرفت اب آ رہی ہے, معرفت اب آ رہی ہے. پہنچ گیا, کہا کیا کر رہے ہو, کہا دیکھ نہیں رہا. آج تیور بدل گئے, آج تیور بدل گئے. کل تو ہلکے میں کہہ دیا تھا, آج تیور بدلے ہوئے. کہا کیا کر رہے ہو, کہا دیکھ نہیں رہا ہے, مکان بنا رہا ہوں. کہا مکان بنا رہے ہو, کہاں بنا رہے ہو, کہا جنت میں. کہا بیچو گے, کہاں بیچوں گا, پوری سلطنت, پوری سلطنت. یہ سلطنت کہہ کے بتا دیا یہاں ہمارے فتح حاصل ہو رہی ہے تو کچھ خرچ کرنا پڑے گا, کچھ خرچ کرنا پڑے گا. کہاں بیچو گے, کہاں بیچوں گا, کہا پوری سلطنت چاہیے. کہا کل کیا بات تھی, کہا کل معرفت کی بات تھی. غیب کو وہ بھی پہچانتی تھی, غیب پہ میرا بھی ایمان تھا. تو دیکھ کے ایمان لا رہا ہے, اور غیب پہ ایمان پہلے لا چکی تھی. عزیزان محترم اس ذریعے کے قریب جائیے گا, انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. عقیدت سے دعا مانگیے. یہ تپتی ہوئی دھوپ, یہ تمازت آفتاب آپ کو کہیں اور لے جانا چاہ رہی ہے. آپ یہاں پہ جب آئے ہیں خالی ہاتھ نہ جائیے, دعا مانگیے, کچھ لے کے جائیے. عزیزان محترم یہاں سے بڑے بڑوں کو مل گیا, قسم خدا کی میں یہاں نہ جانا 20 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے بہت ساتھیوں میں تھے کہ وہ کچھ نہیں تھے, اب سب کچھ ہو گئے. آج وہ فراٹے بھری گاڑیوں میں آ رہے ہیں اور ایسے ایسے تاج اور وہ پہن کے آ رہے ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا. ابھی ایک صاحب نے ایک جملہ یہاں پر آ کر بیان کیا اور وہ بالکل سامنے کا واقعہ, بالکل معجزہ جوگی پورے کا. ایک محترمہ کے کچھ روپے غائب ہو گئے. اس محترمہ نے آ کے روزے کے سامنے کہا کہ میرے اتنے 1000 روپے جہاں سے چور گئے. چورنے کا نام لیا. وہ وہاں پہ جو خادم لڑکے کھڑے ہوئے تھے
انہوں نے کہا یہاں مولا کی درگاہ کو بدنام مت کرو، یہاں پر سب زائرین آئے ہوئے، تمہارا بٹوا کہیں گر گیا ہوگا. دیکھیے معرفت ہونی چاہیے نہ ہونی چاہیے، تمہارا بٹوا کہیں گر گیا ہوگا. ابھی ان میں آپس میں گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ ایک بندہ وہی بٹوا لے کر آ گیا، اور آنے کے بعد میں کہا بہن تمہاری کوئی چیز گم ہوئی ہے؟ کہا میری چیز کوئی کسی نے چرا لی. کہا چرائی نہیں ہے، تمہارا بٹوا وہاں گرا ہوا ملا ہے. تمہارا یہ پیسہ تم بتاؤ کتنی رقم ہے؟ اس نے کہا میری یہ رقم ہے. اس نے فوراً اس کے حوالے کیا، کہا دیکھو درگاہ کو بدنام نہ کرنا، یہ درگاہ لیتی نہیں ہے دیتی ہے. سبحان اللہ. آزما کے دیکھ لیجیے گا، آزما کے دیکھ لیجیے. یہاں مان کے جائیے گا سارے امداد آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. اور انشاءاللہ عقیدت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مولا کے در سے محروم ہو گیا تو پھر اسے کہیں کوئی جگہ وہ شان حال نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. جس کو یہ عطا کر دے بے شک تو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے وہ چھین لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا. یہی وجہ تھی امام حسین نے کربلا میں آ کے ایک جملہ دیا کہ جسے تو مل گیا اسے کچھ بھی کائنات پوری ایک طرف ہے. اگر وہ نہیں ملا، اگر سب کچھ مل گیا وہ نہیں ملا تو سب کچھ بیکار ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے زمین کربلا پہ تپتی ہوئی دودھ، چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن اس پیاس کو یاد کیجیے. ابھی تو منیر بھائی نے مسیح میں شدت کی پیاس حسین پر، یعنی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت جناب علی اکبر نے کہا پاپا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، تو آپ نے کہا بیٹے اپنی زبان میرے منہ میں دے دے. جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی تو باپ کا یہ جملہ، بیٹے کا یہ جملہ تھا بابا آپ کے منہ میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں. اللہ اکبر، آپ کے منہ میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں. وہی علی اکبر سامنے کھڑا ہوا. بابا جب رخصتی لے چکا ہے، تاریخ میں ایک جملہ ہے بتاؤ، جب حسین اپنے بیٹے کو رخصت کر چکے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ جیسے جیسے علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی تھی حسین دوڑنا شروع کر دیتے تھے. ایک نقاب پوش بھی سامنے آئی اور آنے کے بعد میں کہا اکبر ذرا مڑ کے دیکھ. اب تو اکبر نے مڑ کے دیکھا، ارے کوئی اور نہیں تھا، بوڑھا زمین کربلا پہ گرا ہوا تھا. گھوڑے کو چھوڑا، ہاتھ جوڑ کے کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے. کہا بیٹا کاش کہ تیرا بھی کوئی اکبر ایام خالدین الفلمون. پروردگارہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ تمام مومنات کو ترقی عطا فرما، نوجوانوں کے کاروبار کی ترقی عطا فرما، گناہ کبیر و صغیرہ کو دور فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد آل محمد خشیت کے پرچم کو جلد سے جلد کامیابی عطا فرما. ایران کو کامیابی عطا فرما. ہمارے امام زمانہ کے تو حکم تعلیم فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام ارواح مومن مومنات کی روح عطا فرما دے، اور بالخصوص علی صاحب اور ان کی محترمہ حمزہ صاحب کو عطا فرما دے. اور ناظرین کرام آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں جناب علمدار بھائی نے بعد مجلس کام کا بھی انتظام کیا ہے. ماشاءاللہ سبھی زائرین جو یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کو سب کو حاضری مولا امام حسین علیہ السلام بہترین نان گوشت یہاں پر کھلایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین طریقے سے یہ دیکھیے تمام زائرین بڑے اطمینان کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں یہاں پر مولا کی حاضری میں شرکت کر رہے ہیں. اور
गर्मी को देखते हुए देखिए पानी की जगह शरबत माशाल्लाह यूज़ किया गया है, बहुत बेहतरीन। जनाब अनवर छौलसी साहब ने ये मकान काफ़ी साल पहले माशाल्लाह बनवाया है, जिसमें तमाम ज़ायरीन जारचा छौलस के आराम करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने इंतज़ाम किया है माशाल्लाह। काफ़ी टॉयलेट्स वगैरह बनवाए हैं, ओपन भी है और छत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरगाह से बिल्कुल करीब में ही है। हम इनको BSC टीम जारचा की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ को है मौला इनकी तौफ़ीक़ात में और इजाफा करे ताकि ये और ज़ायरीन के लिए यहाँ पर अच्छे से अच्छा इंतज़ाम कर सकें। मौला ने आपको बहुत अच्छा नवाजा है। कितने साल पहले तकरीबन आपने मकान बनवाया? ये बारिक साहब हो गए 15 साल। 15 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो इसमें आपको पहले ही आना पड़ता होगा तकरीबन? 2 दिन पहले आना, अच्छा 2 दिन पहले, ताकि तमाम सफाई वगैरह तैयारी वगैरह। चलिए मौला इसका अजर देंगे और इंशाल्लाह आपको और तरक्की मिले। हमारी भी ये दुआ है परवरदिगार आपको और कामयाबी अता करें। नाज़रीन इकराम, आप ये देख पा रहे हैं BSC टीम यूट्यूब की तरफ से BSC जारचा आपको ये वीडियो दिखा रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताना ना भूलें और अपनी दुआओं में बिल्कुल याद रखें। अनवर भाई को इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।